चोरी को छुपाने के लिए दिन नहीं देखा जाता है, रात नहीं देखी जाती है। कल हमने अपने व्यूअर्स के साथ साथ फॉरेस्ट डिवीजन डोडा के सभी एम्प्लॉइज या फिर सभी आला ऑफिसर्स को एक रिपोर्ट दिखाया था ग्राउंड जीरो से। और हमारा काम होता है कि जनाब हम जब भी रिपोर्ट करेंगे ग्राउंड जीरो से करेंगे, और हमको भी यह बताया जाता है कि जनाब आप लोग जो है गलत करते हैं। गलत हमारा यह है कि हम सच को सच बोलते हैं, सच को सच तरीके से दिखाते हैं। और उसके बाद कल इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से आपने एक रिपोर्ट देर रात हमने चलाई, और डीएफओ डोडा से हमारी बात हुई। उनने कहा कि जनाब हम कल के दिन में पूरी टीम भेजेंगे कि सरसब्ज सोने को नुकसान पहुंचाने में आखिर हाथ किसका है। तो उसके बाद हम और यहां के कंपार्टमेंट नंबर 9 के जो आसपास लोग हैं डीएफओ डोडा के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने टीम भेजी, अभी तक जो है वो इन जगहों पे नहीं पहुंची है, लेकिन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पहुंच गए। और डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो तैनात शुदा पहले से यहां पर थे, और उन्होंने काम क्या किया, चोरियां छुपाने के लिए उन्होंने किस तरह के काम किए वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि जनाब आपको सिर्फ ये बचा था कि आप जंगलों की रिपोर्ट करें, आपको नहीं पता कि जंगलों से कितने फायदे हैं हमें। आप उनसे पूछिए जिनके इलाकों में दरख्त नहीं है, आप उनसे पूछिए, आप लेह लद्दाख में जाइएगा, सांस लेना मुश्किल होता है। अब काफी जो है वहां पर शजरकारी हुई है, शजरकारी से कुछ दरख्त बने हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनाब सांस थोड़ी बहुत जो है लेने में दिक्कत नहीं होती है, अब आसानी होती है। लेकिन दुख तब होता है जब एक तैनात शुदा जो एम्प्लॉय होता है वो अगर ऐसे काम करेगा, तो डीएफओ साहब सवाल बनता है कि वो क्या सैलरी नहीं लेता है, क्या गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देता है, क्या उसको जो है गवर्नमेंट खजाने से सैलरी नहीं आती है, तो वो ये इलीगल काम करता है। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। कंपार्टमेंट नंबर 9 की है, और सुबह ही आते ही इन लोगों ने जो है यहां पर आग लगाना शुरू कर दी। और यही वो कुछ जगहें हैं, और कुछ जगहें ये है, और कुछ जगहें और भी है जिन जगहों से हमने आपको कल भी दिखाया था कि जनाब यहां पर नुकसान है। जब रिपोर्ट इंटरव्यू न्यूज के माध्यम से चलता है और उसके बाद इन्होंने आग लगाना शुरू कर दी। ठीक आप यहां भी आग देख रहे हैं, और इसके साथ नीचे एक दरख्त आपको दिख रहा है, और दरख्त के साथ में अगर आपको मैं दिखाऊं वहां पर स्लीपर्स पड़े हुए हैं। इलीगल तरीके से जो है इनको निकाला जाता है। और तरीका और गाइडलाइंस ये भी बताती है कि जनाब जब भी आपको किसी को लकड़ी देनी होगी, जब भी आपको किसी को जो है घर के लिए किसी गरीब आदमी को देना होगा, तो उसके लिए आपको जो है बाज़ाब्ता परमिशन मिलती है, और परमिशन भी सूखे दरख्त की मिलती है, जो है गीला दरख्त आपको नहीं मिलता है। लेकिन समझ से काफी बाहर है। अलबत्ता अगर नुकसान था, चोरी थी, लेकिन चोरी को छुपाने के लिए इस तरह के इक़दाम करना मेरे समझ में कहीं ना कहीं जो है परेशान कुन है। काफी दौड़ धूप के बाद हमने आप तक ये खबर लाई। कल की खबर में ज्यादा ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि कल की खबर में हमने ये आपको बताया था कि जनाब चोरियां हो रही है, लेकिन आज की खबर ये बता रही है कि चोरियों को छुपाने के लिए कोई आम बंदा नहीं आता है, कोई सिविल आदमी नहीं आता है, कोई स्मगलर नहीं आता है। कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि स्मगलरों को जो है लगाम कसी जाए, अगर इसमें डिपार्टमेंट का कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसको भी लगाम कसी जाए। लेकिन आज जो हम यहाँ पहुंचे हैं, और विजुअल्स में मेरे पास जो वीडियो पड़ी है, जब तक हम यहाँ पहुंचते हैं तब तक वो जो एम्प्लॉइज यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने आग लगाई है, वो भी मेरे कैमरे में कैद है। और मेरे कैमरे में मैं जो तस्वीरें कैद है, मैं डीएफओ डोडा से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्ज सोने को अब जो है इससे ज्यादा नुकसान न हो।
ہماری بنتی ہے, ہماری ریکویسٹ ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے, یہ بار بار میرے من میں سوال آتا ہے کہ جناب آپ کو 50,000 سے زیادہ سیلری ملتی ہے, 1 لاکھ کے قریب سیلری ملتی ہے, پھر بھی آپ انلیگل کام کراتے ہیں تو کیوں؟ گراؤنڈ زیرو کی بتانا شروع کرتے ہیں, سچ دکھانا شروع کرتے ہیں. یقین مانیے ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کے اوپر FIR کی جائے گی, کیونکہ آپ سچ دکھاتے ہو, اور سچ دکھانا ہمارا کام ہے, سچ بتانا ہمارا کام ہے. اگر آپ سچ بتائیں گے نہیں, دکھائیں گے نہیں, اور پرسوں کی ڈیٹ میں ایک رپورٹ کے دوران مجھ سے بتایا گیا کہ جناب آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو, تھوڑا بہت کرنا چاہیے, ایڈمنسٹریشن آپ کے اوپر FIR کر دے گی. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ جہاں پر ایڈمنسٹریشن کا امپلائی نہیں پہنچتا ہے, ان جگہوں پر کھڑا ہو کر مدثر وانی آپ کو گراؤنڈ زیرو کی سچویشن بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ جناب ان جگہوں پر کمیاں ہیں ایڈمنسٹریشن کی یا پھر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی, تو مجھے ایڈمنسٹریشن اس چیز پہ FIR نہیں کر سکتی, اور کرے گی کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جب میں بتاؤں گا لگ بھگ ڈوڈا سے 40 کلومیٹر کی اونچائی یا پھر دوری میں کہوں گا, اونچائی بھی کافی زیادہ, دوری بھی کافی زیادہ, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک میرے اوپر جو ہے پہاڑ گلادار کا ہے, اور اس گلادار کے پہاڑ کے بالکل ساتھ میں وہ چیزیں میں ایڈمنسٹریشن اور ڈپارٹمنٹ کے جو ہے آفیسرز ہیں, اور ساتھ میں آپ سٹریٹ اگر آگے دیکھیں گے گرمل کا ایریا ہے, اور میں آپ کو یہاں سے تصویریں دکھا رہا ہوں کہ جناب یہاں پر کس طرح سے سارے سونے کو نقصان پہنچانے کی بھرپور جو ہے کوشش نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ جو سبز سونا ہے جس کے لیے گورنمنٹ لاکھوں کروڑوں روپے ہر سال واگزار کرتی ہے, اور ہر سال یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب شجرکاری کرو, ہر سال یہ بتایا جاتا ہے کہ پیسہ لگے تو جتنا لگتا ہے لگاؤ, لیکن شجرکاری کرو. یہ تصویریں آپ اگر اس طرح دیکھیں گے, یہ سرسبز اور سبز سونا میں کہوں گا کس طرح سے جو ہے لہلاتا ہوا, کافی خوبصورت. اور اس کے بیچ میں ایک اور بھی خبر میں آپ کو بتاؤں گا, تھوڑا سا میں اپنے کیمرے مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب سب سونے کی بات آتی ہے, فی الحال آپ میری دائیں طرف یہ دیکھیں گے پورا کلوزر لگایا گیا ہے, نرسری ہے, جس نرسری کے لیے کروڑوں کا پیسہ واگزار کیا جاتا ہے, لیکن ہر بار اس پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, ہر سال خرچ کیا جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے 100 یا 150 پول اس میں لگے ہیں, ایک طرف اس طرف لگے ہیں, اور اس طرف کوئی بھی پول نہیں ہے, اور نہیں یہاں پر کوئی تار لگی ہے. لیکن سمجھ سے باہر تب آتا ہے کہ جب انتظامیہ اعلی آفیسر ان چیزوں پہ کڑی نگاہ نہیں رکھتے ہیں, یا پھر امپلائیز کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں ملوث ہونے کا خدشہ, یہ میں نہیں کہوں گا کہ بالکل ملوث ہے, لیکن میں یہ خدشہ کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آگ کو بجھانے کے لیے کوئی سمگلر نہیں آتا ہے, کوئی سیول آدمی نہیں آتا ہے, تو اب یہ بتاؤ کہ کون آ سکتا ہے, اور اس کو آنے کی ٹینشن کیوں ہوئی, اس کو ایسا کیوں لگا کہ جناب مجھے جانا ہوگا اور جو تنے ہیں ان کو جو ہے ختم کرنا ہوگا. فی الحال کل کی رپورٹ جب انڈیا ٹریبیون کی مادھیم سے ہم نے چلائی, ڈیفو ڈوڈا صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی ہے, ڈیفو ڈوڈا نے کہا کہ جناب ٹیم بھیجیں گے, اور فی الحال جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم آئی ہوئی ہے, اور کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کون آیا ہے, کتنی کاروائی ہوتی ہے, اور کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میری ریکویسٹ رہے گی کہ ڈیفو صاحب ڈوڈا, چیف کنزرویٹر صاحب کو, کہ جناب ہاتھ جوڑ کے منتی ہے, بنا کسی جھجک کے جنگلوں کو بچانے میں آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر قیمتی رول ادا کریں, جس سے آنے والے کل میں یہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو. اور اگر امپلائیز اس چیز میں ملوث پائے جاتے ہیں کہ جناب آپ ان کے خلاف بھی کاروائی کیجئے,
اور سب سے زیادہ میں مبارکباد ڈیفو ڈوڈا کو اس چیز سے دوں گا کہ حال ہی میں ایک گارڈ کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا ہے. کس بنا پہ کیا ہے, کیوں کیا ہے, وہی لوگ جانتے ہیں. لیکن ایک ویڈیو ضرور وائرل ہوئی تھی, ایک رپورٹ ہوئی تھی. اس رپورٹ میں جب خبر چلی تھی اور اس کے بعد صاف صاف سننے میں آ رہا ہے کہ اس گارڈ کو جو ہے سسپینڈ کیا ہے, اور اچھا قدم ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم ساتھ دیتے ہیں. جب بھی ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کر ہماری ضرورت پڑے, فی الحال ہمارا یوگدان یہ رہتا ہے کہ چیف کنزرویٹر صاحب آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں, آپ کے جنگلوں میں کس طرح کا نقصان ہے. سرسبز سونے کو جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے, سرسبز شاداب درختوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. لیکن آپ کا کام اور ہمارا جو رول ہے, آپ کا جو رول ہے, ہم اپنا رول نبھا رہے ہیں. ہم آپ تک جو ہے رپورٹ پہنچا رہے ہیں. لیکن اب وقت آیا ہے کہ آپ بھی اپنا رول نبھائیے گا. یہ نہیں کہیں گے ہم کہ ڈپارٹمنٹ کے کسی امپلائیز کو آپ یہاں سے سسپینڈ کیجیے گا, آپ یہاں سے کسی کو ٹرمینیٹ کیجیے گا, کسی کو سزا دیجیے گا. لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جناب سبز سونے کو, سرسبز شاداب درختوں کو, کروڑوں کے پیسے کو جو گورنمنٹ کے خزانے سے آتا ہے, کہ جناب اس کو جو ہے بچانے کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے. آپ کا اہم رول رہتا ہے. اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے مدثر وانی جو ہے ڈوڈا سے چل کے یہاں پر پہنچتا ہے, گراؤنڈ زیرو سے رپورٹ کرتا ہے, انڈین ٹریبیون کی مادھیم سے بتا رہا ہے کہ جناب آپ سرسبز شاداب درختوں کو بچانے میں اہم رول ادا کیجیے گا جہاں ہماری ضرورت پڑے گی. اور جب بھی آپ اچھا کام کرتے ہو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح سے حال ہی میں جو گارڈ سسپینڈ ہوا ہے, اچھا قدم ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم داد دیتے ہیں. ایسے جیسے کاموں کو لے کر اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ بھروسہ اٹھ جائے گا, لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے. کیونکہ اس لیے بھی چھوڑ دیں گے, کل کی رپورٹ میں یہ ہمیں بھی کلیئر نہیں تھا اس بات میں کہ ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ ملوث ہے یا نہیں, یہ کنفرم نہیں تھا. لیکن آج جو ہی ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہم نے یہاں کے تعینات شدہ امپلائی کو دیکھا کہ وہ آگ جلا کر یہاں سے نکل گیا, اور اس کی تصویریں ہمارے کیمرے میں قید ہے. اور آنے والی جو رپورٹ ہوگی اس میں آپ تک ضرور یہ رپورٹ پہنچائیں گے کہ کس طرح سے انہیں آگ لگائی اور اس کے بعد وہ نکل گئے. فی الحال انڈین ٹریبیون کے لیے اتنا ہی. گراؤنڈ زیرو سے میں مدثر وانی امید کروں گا, اس امید کے ساتھ آپ سے الوداع چاہوں گا کہ کمنٹ باکس میں رائے رکھے گا. اور جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کمنٹ باکس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بس یہی خبریں رہی ہیں, لیکن آنے والے کبھی وقت ہوگا جب درختوں کا اگر صفایا ہوا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب درخت کتنے قیمتی ہیں. درختوں میں جنگلوں میں چرندے پرندے جنگلی جانور ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے, یہ آنے والا کل بتائے گا. فی الحال انڈین ٹریبیون کے لیے اتنا ہی. اپنے جو قیمتی رائے ہے کمنٹ باکس میں رکھیے گا, چینل کو فالو کیجیے گا, ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا. کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ جنگل کتنا, انسان سمجھتا ہے کہ جنگل کتنا قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا کتنا قیمتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب درختوں کو لگاؤ, کاٹو نہیں. اور اگر اس فرمان پہ بھی آپ نے, اس حدیث میں بھی جو مفہوم ہے وہ بھی آپ نہیں سنتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بیوقوف ہیں جو ڈوڈا سے لے کر 40 کلومیٹر دور اور اتنی بڑی اونچی پہاڑی پہ چڑھ کر یہ بتا رہا ہے کہ جناب درختوں کو نقصان ہو رہا ہے, جنگلوں کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب درخت لگاؤ, فری میں لگاؤ, کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے ہیں. لیکن یہاں پر پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, سیلری بھی دی جا رہی ہے, اور کلوزر کے لیے پیسے آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, شجرکاری ہوتی ہے. سوال بنتا ہے کہ جناب پیسے لے کے بھی اگر آپ ایسے کام کرو گے تو آنے والے کل میں یا پھر مدثر وانی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.